ولد وثانیہ ولی انعام الثناء ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی غلبت الصلوات مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر بسر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج کی یہ محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منظم ہے۔ محترم عابد خان صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ خالق کائنات سے دعا کروں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین جو میرے اور آپ کے پاس پہنچا، یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آیا جتنی آسانی کے ساتھ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اس کی اسلام ہے۔ فطرت یعنی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، غیر مسلم بنے، کوئی مذہب اختیار کرے، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے، چونکہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام ہے۔ تو رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جو میرے اور آپ تک پہنچایا، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے آج کے دور میں جیسے کلمہ پڑھنا آسان ہے، آج آسان ہے، لیکن آپ کی زندگی میں کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا۔ آپ کی زندگی میں کلمہ پڑھنا آسان نہیں۔ رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ روزانہ یا چوتھے دن پانچویں دن سامان لیتے راشن کا، اور مکہ سے دور ایک غار میں آپ قیام کرتے۔ جتنے دن وہ کھانا چلتا اتنے دن آپ وہیں قیام کرتے اور اپنے رب کے ساتھ لو لگاتے، چونکہ اس وقت تک عبادت کا یہ طریقہ کار جسے ہم اپنائے ہوئے ہیں وہ اس وقت تک نہیں اترا تھا۔ نماز کا یہ طریقہ جو ہے یہ اس وقت تک نہیں اترا تھا۔ تو رسالت پناہ روزانہ یا دوسرے دن چوتھے دن آپ وہاں تشریف لے جاتے اور وہیں قیام کرتے، اور رب کے جو ہے وہ ذکر میں یا اس کی فکر میں آپ جو ہے وہ مبتلا رہتے۔ ایک عرصہ گزرا اور جبریل امین تشریف لائے۔ آپ اسے نہیں جانتے تھے، چونکہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو کوئی واقفیت نہیں تھی۔ وہ آئے اور آ کر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو رسالت پناہ کا جواب یہ تھا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگایا، دبایا اور چھوڑ دیا، اور پھر کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔
تو رسالت پناہ کا پھر جواب وہی تھا کہ ماں انا بقاری، وہ پھر آپ کو سینے سے لگاتے ہیں، پھر دباتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھیے اس رب کے نام سے۔ تو رسالت پناہ کا پھر وہی جواب چوتھی مرتبہ میں رسالت پناہ پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر آپ پر یعنی وحی الہی کا پہلا نزول یہ ہے۔ پھر سلسلہ چلا، پھر اس میں تعطل بھی آیا وحی میں، پھر وحی کا سلسلہ مستقل بھی چلا، اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیں، ان لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو رسالت پناہ نے اعلان کیا، لوگوں سے کہا کہ آؤ فاران کی چوٹی، فاران کے پہاڑ کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ محمد کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اور محمد کی شخصیت ایسی تھی اس زمانے میں جب یہ بھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس زمانے میں بھی آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ جیسا صادق اور امین پورے اس خطے میں موجود نہیں تھا، آپ جیسا اچھا انسان پوری اس حصے میں موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے جب لوگوں کو پکارا تو لوگ آئے، لوگوں نے کہا کہ نہ معلوم آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو رسالت پناہ کے الفاظ یہ تھے کہ اگر میں تم سے کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تو اہل مکہ نے کہا کہ ہم آپ کی بات پر یقین رکھیں گے، آپ کی بات مانیں گے، چونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ یقیناً سچ فرما رہے ہوں گے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم جنگ کی تیاری کریں گے، ہم لڑیں گے۔ تو رسالت پناہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس 40 سالہ زندگی میں کیسا پایا؟ تو ان کا جواب یہی تھا کہ ہم نے آپ کو صادق بھی پایا ہے، ہم نے آپ کو امانت دار بھی پایا ہے، آپ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتے، آپ کسی کا نقصان بھی نہیں کرتے۔ تو رسالت پناہ ان سے کہتے ہیں کہ پھر سنو، اگر لا الہ پڑھ لو گے تو فلاح پا جاؤ۔ تو وہ جواب میں یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم آپ کی بات کو، ابھی وہ ایک لمحہ قبل کہہ رہے تھے نا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں لشکر آ رہا ہے تو ہم آپ کی بات کی مان جائیں گے اگرچہ لشکر موجود ہے یا نہیں۔ اسی لمحے انہی قدموں پر کھڑے ہوئے وہ پلٹ گئے اور انہوں نے نعوذ باللہ رسالت پناہ پر الزام تراشی شروع کر دی۔ لیکن پیغمبر نے اپنا مشن نہیں بدلا، نظریہ نہیں تبدیل کیا، موقف تبدیل نہیں کیا۔ آپ لا الہ کی صدا اس وادی میں لگاتے رہے کہ جہاں ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ بت موجود تھا، کہ اگر دولت طلب کرنی ہے تو اس کے لیے کسی اور کے آگے جھکا جاتا ہے، اگر طاقت طلب کرنی ہے تو حبل کے سامنے سیدھا ریزی ہوتی ہے، اگر بارش مانگنی ہے تو عزا نامی بت کے آگے جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے، اگر کسی نے کچھ اور طلب کرنا ہے، غرض ہر قبیلے اور ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی اور منشا کے تحت اپنا اپنا خدا تراشا ہوا تھا، اپنا اپنا خدا بنایا ہوا تھا، اپنا اپنا الہ بنایا ہوا تھا۔ اور حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر ان قبائل کی نمائندگی کے لیے 360 بت موجود تھے۔ اسی بیت اللہ میں جس بیت اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے، اسماعیل جو ہے وہ اس کے مزدور بنے اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور پانچ پتھروں کے ساتھ جس کی تعمیر کی گئی اسی بیت اللہ میں 360 بت ہر علاقے اور قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے موجود ہیں۔ اور رسالت پناہ ان کی موجودگی میں یعنی تمام عرب کے تمام قبائل کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہوئے رسالت پناہ کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ۔ تمام علاقے اور تمام قبائل کے تمام افراد کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ نہیں جو حبل کو مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو عزا کو مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ تو کہا آپ سے، کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، ایک دن آپ کا طریقہ عبادت رائج کر لیتے ہیں، ایک دن ہمارا طریقہ عبادت رائج ہو۔ تو رسالت پناہ کا جواب یہ تھا اور رب کی طرف سے تھا کہ ان سے کہیے قل یا ایھا الکافرون، سنو اے کافروں، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ غرض رسالت پناہ نے اپنے موقف کو اس سختی کے ساتھ اپنایا ہے کہ راستے کی تمام تکالیف آتی گئی، لیکن رسالت کا موقف
تشدد کیا گیا، ہر راستہ اپنایا گیا۔ پھر جب حج کا موسم آیا، بڑے بڑے قبائل دیگر علاقوں کے ساتھ اس موسم کے اندر عکاظ کے بازار کے لیے آئے، تو اس وقت یہ چال چلی گئی کہ یہ نہ ہو کہ مختلف قبائل کے علاقے کے لوگ آئیں گے اور وہ محمد کی آواز سنیں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے، تو یقیناً وہ آپ کے الفاظ سنتے ہی آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، چونکہ جب آپ بولتے ہیں، بولیے نا، جب آپ بولتے ہیں تو پھر آپ جیسا کوئی نہیں، تو آپ بولیں گے تو قبائل آپ کی بات کو مانیں گے۔ لہذا مکہ کے دروازوں پر لوگ کھڑے کر دیے گئے، جو مکہ میں داخل ہوتا اسے کہا جاتا کہ تم نے لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچانی ہے، انہیں بتانا ہے کہ مکہ میں ایک شخص موجود ہے، جب وہ بولتا ہے تو آبا کا دین چھین لیتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو تم سے تمہارا نظریہ چھین لے گا۔ اسی عالم کے اندر طفیل عمر دوسی بھی مکہ میں داخل ہونے لگتے ہیں، ابھی مکہ سے باہر ہیں، ان کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ ایک شخص مکہ میں موجود ہے جو تم سے تمہارا دین چھین لے گا۔ وہ اپنے کانوں کے اندر روئی ڈالتے ہیں، روئی ڈال کر مکہ میں آتے، بیت اللہ میں آ کر بیٹھے، اسی لمحے میں رسالت پناہ کی تبلیغ پہنچتی ہے، رسالت پناہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، رسالت پناہ کتاب اللہ کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم سے شروع کر لیجئے یا الحمد سے شروع کر لیجئے، آپ دیکھیے تو صحیح کہ رسالت پناہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، اور طفیل عمر دوسی جو کانوں میں روئی ڈالے ہوئے ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی آواز پہنچتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنی میٹھی آواز ہے، سنیں تو صحیح یہ کہتے کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ انسان ایسا ہو کہ وہ بولے اور اس کے ذریعے انسان کا ذہن بدل جائے، بولے نظریات تبدیل ہو جائیں، بولے انسان کا عقیدہ بدل جائے، بولے لوگ ماں باپ چھوڑ دیں، بولے لوگ اپنے نظریات پر اتنا پختہ ہوں کہ انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے لیکن وہ اپنے نظریات سے ہٹتے نہ ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کانوں سے روئی نکالتے، محمد رسول اللہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ اٹھتے اور رسالت پناہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ جیسا کلام میں نے کائنات میں اور نہیں سنا، آپ جیسا کلام کائنات میں اور نہیں سنا گیا۔ یہ حالات ہیں جب رسالت پناہ اعلان کر رہے ہیں۔ کوئی آسان ماحول نہیں تھا، نرمی کا ماحول نہیں تھا، آسانی کا ماحول نہیں تھا۔ یاد رکھیے آسانی پیدا کی جاتی ہے، آسانی پیدا نہیں ہوتی، آسانی پیدا کی جاتی ہے، آسانی پیدا ہوتی نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ تکلیف بھی برداشت نہ کریں اور آسانی بھی ہو، بولیے نا۔ اللہ کہتا ہے نا تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، آسانی بغیر تنگی کے ملتی نہیں۔ اور اللہ نے انسان کے جسم میں ایسی قوت رکھی کہ جتنی اس پر تنگی آتی ہے اتنا یہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کا جسم ان سے زیادہ مضبوط ہے جو مزدوری نہیں کرتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ان کا جسم زیادہ مضبوط ہے نا، اسی لیے مضبوط ہے جو کہ وہ محنت کرتے ہیں تو ان کا جسم طاقتور ہوتا ہے، رب نے اس میں یہ قدرت رکھی تو وہ ایمان لائے، اور جب وہ لوگ ایمان لائے پھر ان کا ایمان بدلا نہیں، جب وہ ایمان لائے تو ایمان بدلا نہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھے پھر لا الہ تبدیل نہیں ہوا، پھر نظریات بدلے نہیں گئے، پھر الفاظ بدلے نہیں گئے، پھر جیسا رسالت پناہ نے فرعون کی چوٹی پر کہا تھا 13 سال مکہ کے 10 سال مدینہ کے، رسالت پناہ کے الفاظ نہیں تبدیل ہوئے، مشن نہیں بدلا، تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، ستم کیے گئے، پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ آپ کے جانثاروں کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا، آپ کے جانثاروں کے جسم سے چربی اتار دی گئی، آپ کے جانثاروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے جسم سے کوئنوں کی آگ بجھائی گئی، آپ کے جانثاروں کے سینے پر تپتے ہوئے پتھر رکھے گئے، لیکن لا الہ کے الفاظ تبدیل نہیں ہوئے۔ رسالت پناہ نے پیغام دیے، آپ کے جانثاروں نے پیغام دیے کہ جب نظریات بنتے ہیں تو پھر وہ تکالیف سے بدلے نہیں جاتے، جب نظریات بنتے ہیں تو
تکالیف سے بدلے نہیں جاتے. رسالت پناہ کے ساتھیوں نے بے مثال قربانیاں دیے, لازوال ایسی داستان رقم کیے جیسی داستان آپ کو کائنات میں نہیں ملتی. کائنات میں بتلائیے تو صحیح کسی کا ایسا جانثار ہو کہ وہ دعا پھینکے تو ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہو, وضو کرے تو وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے ہو, حتیٰ کہ آپ کے ایسے جانثار کہ آپ کے پسینے کی جگہ پر اپنا لہو بہاتے ہو. آپ حکم کر دیں دروازے میں سے داخل نہ ہو, آپ کسی کو آواز لگائیں اور کہیں ٹھہر جاؤ, جو سن رہا ہو جس کے کان میں آواز پڑے ہر شخص وہیں ٹھہر جائے. ایسے جانثار اور کائنات میں کسی کے نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ کے. ایسا کوئی اور نہیں ملتے جس کے جانثار ایسے تابعدار ہو. یقیناً وہ آپ کا پورا سرمایہ, یقیناً وہ آپ کی پونجی ہے, یقیناً وہ آپ کی محنت ہے, یقیناً وہ آپ کا پھل ہے, یقیناً وہ آپ کا سرمایہ. رسالت بنا کے اس سرمایہ سے محبت کرنا, اس سے عقیدت رکھنا, اس سے تعلق رکھنا میرے اور آپ کے ایمان کے حصے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ محمد رسول اللہ تک پہنچ جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارے سوراخ بند کیے. سارے سوراخ بولو نا, سارے سوراخ بند کیے یا نہیں کیے؟ سارے سوراخ بند کر کے صدیق نے کہا ہے راستہ یہی ہے. راہ کیڑا ہے؟ صدیق اللہ. صدیق تے راہ تو بغیر ممکن ہے. نبوت تک پہنچنا ممکن ہے؟ بولیے ممکن ہے. اور صدیق وہ اکیلا ہے, وہ یکتا اور تنہا ہے جس کو رب اپنی کتاب میں صحابی کہتا ہے. اپنی کتاب میں صحابی کہتا ہے. وہ یکتا اور تنہا ہے جو نبوت کے ساتھ ہجرت میں موجود ہے. وہ اکیلا ہے جو پیغمبر کے بعد سب سے پہلے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر گیا ہے. وہ اکیلا ہے جس پر یہ گمان گزرا کہ یہ پیغمبر ہے. اکیلا ہے وہ. ان صفات میں وہ یکتا اور تنہا ہے. تو پھر بتلائیے تو صحیح کہ ان سے محبت کیوں نہ کی جائے, بتلائیے تو صحیح ان سے عقیدت کیوں نہ رکھی جائے. آپ ہی کوئی طرز متعین کیجئے, آپ ہی کوئی طریقہ بتلائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ جن افراد نے پیغمبر کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہو ان کے ساتھ انسان محبت نہ کرے. ان کے نام متنازع بنائے جائے, ان کی شخصیات کو متنازع بنایا جائے, ان کے کردار کو متنازع بنایا جائے, لیکن کسی اور شخص یا کسی عام فرد کا یا کسی علاقے کے وڈیرے کا نام متنازع نہیں بنتے. کسی وڈیرے کا نام کیوں اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے. علاقوں کے نام رکھے جاتے ہیں لیکن ان ناموں پر اعتراض نہیں ہوتا. جب اصحاب رسول کا نام لیا جاتا ہے تو اصحاب رسول کے نام پر اعتراض ہوتے ہیں. اصحاب رسول کے نام متنازع یقیناً نہیں ہے. اسلام کی بنیادیں یہی ہیں, اسلام کا معیار یہی ہے, اسلام کا معیار عدل یہی ہے, اسلام کا میزان یہی ہے. یاد رکھیے میرا اور آپ کا ایمان
صلی تعالی علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف ہمارے گناہوں کو معاف ہمارے گناہوں کو معاف یا الہ العالمین جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے مشکل میں ہیں ان کی مشکل کو شائع فرما جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا الہ العالمین جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانے غیب سے عطا فرما یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما اس کے شہروں کی حفاظت فرما شہروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم